الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیٹیکل جرنی۔ میری دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ کا آپ پہ خاص کرم اور فضل ہو۔ ناظرین، آج جو خبریں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ دل دہلا دینے والی خبریں ہیں۔ یہ ایسے حقائق ہیں جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائے۔ میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ناظرین، یہ جو عمران خان نے اسحاق ڈار کو جو لے کے فیصلہ کیا ہے، پہلی جو موضوع ہے اس کے اوپر آج آپ سے تفصیل سے بات کروں گا، اور جو دوسرا موضوع ہے کہ اسحاق ڈار نے یہ جو گاڑیوں کی قیمتیں ہیں ان میں کتنا ان کا ہاتھ ہے جو آسمانوں کو چلی گئیں، جو آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ اور LNG اور LPG وہ اس کا جو سکینڈل ہے وہ کیا تھا، اور جو اسحاق ڈار کے اوپر کیسز بنے تھے وہ کیسے معاف کیے گئے اور کیوں معاف کیے گئے، ان کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ اور امپورٹڈ حکومت جو ہے جس کو عمران خان صاحب امپورٹڈ حکومت بولتے ہیں، وہ دوبارہ جو ہے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ کیوں لے کے آئی، اس کے اوپر آج آپ سے تفصیل سے بات کروں گا۔ اور ایسے حقائق جو ہے اس سے پہلے آپ نے کہیں نہیں سنے ہوں گے وہ آج آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، بانو قدسیہ کا مجھے قول یاد آ گیا ہے کہ جو انسان حسد کرتا ہے نا، جس کے اندر حسد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو گھٹیا، فضول اور بیکار سمجھتا ہے وہ شخص جو ہے دوسروں سے جلنا شروع کر دیتا ہے، ان سے حسد رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حسد اور جلنے کا سلسلہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور کیوں اتنا طول پکڑ گیا۔ اب آتے ہیں ناظرین اپنی خبر کے اوپر کہ عمران خان صاحب جو ہیں اسحاق ڈار کو کیوں جو وزیر خزانہ لگنے نہیں دے رہے، وہ نہیں چاہتے کہ اسحاق ڈار جو ہیں وزیر خزانہ کے طور پہ کام کریں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب یہ جو ڈالر ہے آسمانوں کو چلا گیا، جس کے ساتھ ہی اتنی مہنگائی پاکستان میں آئی، جو ایک عام شہری ہے، جو ایک عام انسان ہے، جس کا روزمرہ کا جو خرچہ ہے وہ ڈبل ہو چکا ہے اور اس کا جینا جو ہے محال ہو چکا ہے۔ تو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جتنا قصوروار ہے، جتنا یہ سب کچھ ہوا یہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا، اور پھر کر کے جو ہے باہر ملک چلے گئے، ان کے اوپر کیسز بنے اور انہوں نے اپنے کیسز کا جو ہے سامنا بھی نہیں کیا اور باہر جا کے چھپ گئے، اور دوبارہ جب ان کو حکومت ملی ہے امپورٹڈ حکومت، اور دوبارہ واپس آ گئے ہیں اپنے مزے لینے کے لیے۔ تو ناظرین، میں ذرا آپ کو بتاتا جاؤں جو حقائق کیا ہیں دل دہلا دینے والے، وہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آپ ذرا پیچھے جائیں، عمران خان کی حکومت سے پہلے 2013 سے لے کے 2018 تک جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو ہے پچھلی حکومت میں جب کام کر رہے تھے، تو جو گاڑیوں کی قیمت تھی وہ آپ کے سامنے میں آج لے کے آنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ وہ آسمانوں کو کیسے پہنچی اور جو ڈالر ہے وہ یکدم اوپر کیسے چلا گیا۔ تو ناظرین، 2018 سے پہلے یا 2018 تک جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھا، تو یہ جو کلٹس کار ہے، جو گاڑی ہے کلٹس کار، اس کی قیمت 10 سے 11 لاکھ کے درمیان تھی، اور جو کرولا GLI کار ہے جو ایک عام انسان تو نہیں رکھ سکتا تھا لیکن جو مڈل کلاس ہے وہ رکھ سکتا تھا، اس کی پہنچ میں تھی، اس گاڑی کی قیمت 22.5 لاکھ تھی، 22,50,000 مقرر تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کو نااہل کیا گیا اور جو وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، ان کے اوپر کیسز بنائے گئے، تب جو ڈالر تھا 105 اور 108 کے درمیان ہوتا تھا، اس سے اوپر جو ڈالر وہ نہیں گیا۔ پھر الیکشن ہوئے اور عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنے جو ہے وزیر خزانہ لگائے، حفیظ شیخ کو لگایا، پھر شوکت ترین کو لگایا۔ تو ناظرین، جو دل دہلا دینے والی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو ان کے جو لیڈران ہیں جنہوں کو پیسہ کھانے کا شوق تھا، انہوں نے جتنی بھی بڑی بڑی آٹوز کمپنی ہیں ان کے مالکان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ایک پلاننگ بنائی گئی کہ ڈالر بہت سستا ہے تو آپ ایسا کریں کہ جتنے یہ جو ظاہری بات ہے جو گاڑی بنتی ہے اس کے جتنا بھی
پرزہ جات ہوتے ہیں، مٹیریل ہوتا ہے، یہ باہر سے ڈالروں کی شکل میں پاکستان میں آتا ہے، پھر یہاں پہ گاڑی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ دھڑا دھڑ جو ہے باہر سے جتنا جو سامان ہے وہ آپ امپورٹ کریں اور یہاں پہ گاڑیاں بنانا شروع کر دیں۔ تو سب کمپنیوں نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ 108 یا 105 روپے کے ڈالر کے اندر سامان خریدا اور گاڑیاں بنانا شروع کر دی۔ جب ان کے پاس جو گاڑیوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اور انہوں نے اپنے سٹاک کے اندر بھی اتنی گاڑیاں رکھ لیں، تو آپ نے دیکھا کہ پری پلاننگ کے تحت جو ڈالر تھا 105 روپے کا، اس کو جو 200 سے بھی اوپر لے کے 188 180 اور پھر 200 تک بھی آپ نے دیکھا کہ ڈالر گیا عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر۔ اور وہ جو گاڑی تھی جس کی قیمت تھی 11 لاکھ روپیہ کلٹس، جو ایک مڈل کلاس انسان کی ایک خواہش ہوتی تھی، حسرت ہوتی تھی کہ یہ گاڑی میں لے سکوں اپنی فیملی کے لیے، وہ کیسے جو ہے 22 سے لے کے 24 لاکھ تک چلی گئی، ایک 10 لاکھ والی گاڑی۔ اور جو کرولا تھی 22.5 لاکھ کی، 22,50,000 کی، وہ 36 لاکھ میں پہنچا دی گئی۔ جو ایک بڑی گاڑی تھی ڈبل ڈور ریوو گاڑی، وہ بھی جو ہے تھوڑا سا جو صاحب حیثیت تھا، اس کا شوق ہوتا تھا کہ میں بڑی گاڑی لے سکوں، ظاہری بات ہے میں V8 تو 8 کروڑ یا 5 کروڑ کی گاڑی نہیں لے سکتا۔ وہ بڑی گاڑی بھی جو ہے 50 لاکھ میں لوگوں کی پہنچ کے اندر تھی، وہ بھی عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ گاڑی بھیجی، 80 سے لے کے 84 لاکھ اس کی قیمت کر دی۔ اور جو ایک اور گاڑی تھی فارچونر، اس کی جو پرائس تھی وہ 75 لاکھ تھی، وہ 1 کروڑ 8 لاکھ کی کر دی۔ ناظرین، یہ کھلواڑ آپ سے کیا گیا اور اسحاق ڈار کو جو جس چیز کی سزا ملی، ان کو پتا تھا کہ اسحاق ڈار رہے گا تو یہ سوال اٹھائے گا اور یہ جو اتنی آٹوز کمپنیاں ہیں ان کو جو کٹہرے میں لے کے آئے گا، اور بیچ میں عمران خان صاحب کی جو کابینہ ہے، جو ان کے وزیر خزانہ ہیں، ان کے اوپر بھی کیسز ہوں گے۔ اس سے اچھا ہے کہ اگر یہ ہم پہ کیس کرے تو ہم نیب کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے ہم اس کے اوپر کیس کر کے اسحاق ڈار کو جیل کے اندر کر دیں تاکہ اس کی زبان بند ہو سکے۔ تو اس طرح ناظرین اس کے اوپر اسحاق ڈار کے اوپر کیسز بنائے گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو جو ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا، اور آپ نے پھر دیکھا کہ کیسے جو ہے ڈالر سب کی پہنچ سے دور ہو گیا، کسی کے ہاتھ میں نہ آیا، جو روپے کی قدر ہے وہ گرتی گئی اور ڈالر جو ہے 250 تک بھی چلا گیا۔ ناظرین، اصل وجہ جو ہے اسحاق ڈار کے اوپر جو تحریک انصاف کا یہ رونا دھونا اور چلانا، وہ اسی لیے ہے کہ اسحاق ڈار دوبارہ آ گئے۔ آپ نے دیکھا جیسے ہی وہ انہوں نے پاکستان میں قدم رکھا تو جتنی یہ کمپنیاں تھیں جنہوں نے ڈالر سٹاک کیے ہوئے تھے، ان میں جن میں بینک بھی تھے، جن میں آٹوز کمپنیاں بھی تھیں، ان کو سب کو جو ہے ان کو ایک خوف کی تھرتھری شروع ہوگی کہ اب کیسے جو ہے ہم بے نقاب ہوں گے، اور ڈالر جو ہے پھر انہوں نے نکالنا شروع کر دیے، اور کیسے جو ہے ایک ہی دن کے اندر 10 سے 12 روپے ڈالر جو ہے وہ نیچے آیا۔ یہ سارے حقائق جو ہیں اب تحریک انصاف کو جو ہے چین نہیں لینے دے رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر اسحاق ڈار نے مزید جو ہے 5-6 مہینے پاکستان میں رہ کے کام کر لیا، وہ ڈالر کو پھر جو ہے کافی حد تک نیچے لے آئیں گے، اور جو چیزیں ہیں جو مہنگائی کی طرف جا رہی ہیں ان میں کمی آئے گی، اور جو ہماری ایک جو ہم نے بیانیہ بنایا ہوا ہے امپورٹڈ حکومت کا، جس کی آپ نے ابھی دیکھا کہ آڈیو ٹیپ عمران خان سے کی لیک ہوگی کہ کیسے انہوں نے ایک پورا سکینڈل بنایا اس کو لے کے کہ ہم نے کیسے جو ہے لوگوں کے اندر افراتفری پھیلانی ہے کہ جی ہمیں نااہل کروایا گیا، ہمیں جی امپورٹڈ حکومت نے امریکہ کے ساتھ مل کے جو ہے ہمیں نکالا۔ اور پھر اس میں دیکھا بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہے کہ عمران خان صاحب یہ بول بھی رہے ہیں کہ آپ نے امریکہ کا زیادہ نام نہیں لینا، بس آپ نے یہ بولنا ہے کہ بیرونی سازش تھی، بیرونی سازش کا آپ نے رٹ لگانی ہے، اور عوام ہماری بے وقوف ہے۔ جیسے پہلے ان کو 105 یا 108 روپے کا ڈالر ملتا تھا، پھر ہم نے جو ہے 180 اور 200 پہ لے کے گئے، اور اس کا ملبہ بھی اینڈ میں اپنی 4 سالہ حکومت بھی کر لی، اور بعد میں پھر انہی کے اوپر ڈال دیا جنہوں نے 105 روپے کا ڈالر چھوڑا تھا۔ اور جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں، جو عوام ہماری اتنی بے وقوف ہے، ان کو ہم جس طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں وہ لگ جاتی ہے۔ کیسے نواز شریف کے دور میں 65 روپے لیٹر پیٹرول تھا، اور کیسے ہم نے جی اس کو جو ہے 150 پہ لا کے چھوڑا، اور کیسے ڈیزل جو 75 روپے لیٹر تھا اس کو بھی ہم نے اتنا مہنگا کر دیا، اور عوام ابھی بھی ہمیں جو ہے سروں پہ بٹھا رہی ہے۔ تو جتنا ملبہ تھا، جتنا گند تھا، یہ ہم نے اس حکومت کے اوپر ڈال دیا۔ تو ایسے جو ہے ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار ہے یہ جو وزیر خزانہ نہ بنے، یہ ڈالر کو نیچے نہ لے کے آئے، اور جو ملک کے اندر مہنگائی ہے اس میں کمی نہ آئے۔ جو اگلا الیکشن ہے 2023 کا، ان کے اندر میری سیٹ پکی ہے، میں انشاءاللہ وزیر اعظم بنوں گا، یہ عمران خان صاحب سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور اسی لیے جو اتنے جو فکر مند ہیں اسحاق ڈار کو لے کے اور جو دوبارہ ان کے اوپر باتیں چل رہی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں۔ ان کی اتنی بڑی نااہلی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹرمینل لگے ایل این جی کے، وہ مسلم لیگ نون نے لگائے، اور دھڑا دھڑ جو ایل این جی کے جہاز آ رہے تھے یہاں پاکستان کے اندر، اور سستی بجلی پیدا ہو رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ پیچھے سردیوں کے اندر جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ان کو معاہدہ کرنا چاہیے تھا ایل این جی کا، اس ٹائم سستے ریٹ تھے، انہوں نے سردیوں سے پہلے جو ہے معاہدہ نہیں کیا ایل این جی کا، اور جب سردیاں شروع ہو گئی ان کو پتہ چلا کہ اب گیس کی جو ہے بہت کھپت ہے پاکستان کے اندر، دوبارہ جب یہ گئے تو وہ آسمانوں کو چھو رہی تھی ایل این جی، پھر انہوں نے جی وہ اس کا جو ہے ٹینڈر جو ہے بہت بڑے جو ہے اور قیمت ادا کر کے کیا، اور وہ بھی اتنا کیا جو یہاں پہ جو ہے جس کی ضرورت بہت زیادہ تھی، اور وہ آٹے میں نمک کے برابر تھا۔ آپ نے دیکھا کہ پوری سردیاں جو پاکستان کی عوام ہے ان کے چولہے ٹھنڈے پڑے رہے، جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو ناشتہ دے کے اسکول نہ بھیج سکیں۔ پورے 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ جو گیس آتی تھی اس کے اندر انسان کیا کھاتا اور کیا پکاتا، اور پورے جو ماہ رمضان ہے وہ بنا سحری کے لوگوں نے روزے رکھنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ حکومت ہے عمران خان صاحب کی، یہ ان کی پالیسی ہے۔ اور اب جو اللہ اللہ کر کے دوبارہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس ملک کو اس مہنگائی سے اور اس بے روزگاری سے نکالنے کے لیے دوبارہ جب پاکستان میں آئے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے، تو اب دوبارہ ان کے اوپر روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، میرا مقصد جو ہے بار بار یہ نہیں ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم جو ہے تحریک انصاف کے اوپر صرف تنقید ہی کرتے رہتے ہو، ان کی جو ہے پازیٹیو باتیں نہیں بتاتے۔ تو ناظرین کوئی بتائیں تو صحیح، مجھے آپ بتائیں تو صحیح، میں ان کی کون سے جو ہے پازیٹیو باتیں کروں، کون سے ایسے کارنامے جو شیئر کروں عوام کے ساتھ، جس کو عوام سن کے اور آپ بھی سن کے خوش ہوں کہ جی یہ جو انسان ہے یہ تحریک انصاف کی جو ہے بہت اچھی باتیں کرتا ہے۔ مجھے بتائے تو سی انہوں نے کون سے ایل این جی پلانٹس لگائے، کون سے ایل پی جی پلانٹس لگائے، کون سی انہوں نے اورنج ٹرینیں بنائیں، کون سی انہوں نے میٹرو لائنز بنائے۔ مجھے بتائے تو سی کون سی ایک جو بس بنائی تھی پچھلی، وہ بھی پچھلی حکومت نواز شریف نے یہاں پہ کراچی کے اندر گرین لائن، تاکہ کسی کی ماں بہن بیٹی جو ہے ان گندی بسوں کے اندر دھکے کھا کے نہ جا سکے، اس کے اوپر بھی گھٹیا سیاست کی۔ اس کا جو کام تھا وہ اتنی تیزی سے نواز شریف نے مکمل کر دیا تھا، جو تھوڑا سا کام رہتا تھا اس کو بھی انہوں نے جو ہے پائے تکمیل تک نہ پہنچایا۔ جب دیکھا کہ اب حکومت ہماری جانے والی ہے تو فوراً آ کے وہاں پہ سیاست کرنے کے لیے اس کا افتتاح کر دیا، وہ بھی ادھوری بیچ میں چھوڑ کے۔ نمائش چرنگی تک اس نے جانا ٹاور تک تھا، لیکن نمائش چرنگی پہ ہی اس کو ختم کر کے وہیں پہ آ کے اپنا افتتاح کر دیا، اور یہ کہنے لگے جی دیکھو ہم نے گرین لائن بنائی کس نے، پیسہ کس نے لگایا، اور جو ہے مفت کا بینیفٹ آپ خود لینے لگے۔ تو کون سی میں آپ کی تعریفیں کروں، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح۔ تو ناظرین، یہ جو حقائق تھے میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنے تھے، جو انسان کی سوچ میں ہر وقت آتا ہے کہ یہ جو گاڑیاں تھیں ہم لینا چاہتے تھے، ہماری خواہش تھی، کیسے ایک چھوٹی گاڑی کلٹس یہ جو ہے 10 لاکھ کی آتی تھی، یہ جو 25 لاکھ میں چلے گی۔ ناظرین، ایک آلٹو گاڑی جو ہے اس کی قیمت بھی 10 لاکھ تھی، وہ بھی جو ہے انہوں نے 25-26 لاکھ کی کر دی۔ اور یہ جو دوسری گاڑیاں ہیں ان کو تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کی قیمتیں کہاں پہ چلی گئیں۔ تو اب امید کی کرن دوبارہ جاگی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، اور آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ان کو چلنے دیں، ان کو کام کرنے دیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ دوبارہ ڈالر واپس نیچے لے کے آتے ہیں، اور تاکہ ہم جو ہے جن کی ضرورت ہے اور خواہش ہے کہ وہ چھوٹی گاڑی رکھ سکے، تو ان کی ضرورت میں یہ گاڑی آ سکے۔ ناظرین، میری اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوستوں کے آگے شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیجیے گا۔ ایسی خبریں میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، جو حقائق ہے عوام کے سامنے لے کے آتا رہوں گا۔ بے شک کسی نے مجھے کو سننا ہے تو سنیں، کیونکہ یہ حقائق پہ مبنی باتیں ہیں۔ جو بھی ایک عقل اور شعور رکھنے والا انسان ہے وہ میری باتوں کو غور سے سنے گا اور اس کو سمجھے گا۔ جس نے نہ ماننے کی رٹ لگانی ہے، میں نہ مانوں، اس کے سامنے چاہے میں پہاڑ بھی کھود کے رکھ دوں تو اس نے کہنا کہ یہ کچھ بھی نہیں کیا، یہ حقائق نہیں ہے۔ تو ناظرین، ایسی خبریں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لے کے آتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔